رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کیا کوئی ہے جو نصیحت قبول کرے، قرآن سمجھے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس ذات نے ہمیں قرآن پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر ہمیں قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی، آمین۔ اچھا جی، سبق شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فا پس کل، کل مطلب کہنا، نہ ہم، پھر ہم نے کہا، فقلنا پھر ہم نے کہا، اضربوہ تم سب مارو اسے، ہو اسے، ٹھیک ہے، یہ یہاں ہو کا مطلب ہے اسے کسی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اور یہ واو اور اس سے پیچھے پیش، اس کا مطلب ہے جمع، جمع کی بات کی جا رہی ہے، تم سب مارو، ببعضھا اس کے ٹکڑے کو، ہا اس کے ایک حصے کو، ببعض یعنی کہ بعض جو ہم کہتے ہیں اردو میں بعض، اس کا مطلب ہے کہ کچھ، کسی ایک، اس کے ٹکڑے کو، کاف پر زبر جب بھی ہو اس کا مطلب ہوتا ہے مثال، مثل کی طرح، اسی طرح، ذالک یہ اشارہ کیا جا رہا ہے کسی چیز کی طرف، اسی طرح، ٹھیک ہے، کذالک اسی طرح، یحیی زندہ کرے گا، اللہ الموتیٰ مردوں کو، ویریکم و اور یو یا پر پیش ہے، وہ اشارہ کیا جا رہا ہے اللہ کی طرف، ریک مطلب دکھانا، کم تمہیں، اور وہ تمہیں دکھاتا ہے، آیاتی ہی اپنی نشانیاں، آیاتی ہی اپنی نشانیاں، ہی یہاں پر اللہ کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، تو اس کی نشانیاں نہیں کہیں گے، ہم یہاں پر کہہ چکے ہیں، اور وہ تمہیں دکھاتا ہے اپنی نشانیاں، اس کی نشانیاں نہیں کہیں گے، کیا کہیں گے ہم؟ اپنی نشانیاں، کیا ہے؟ آیاتی ہی اپنی نشانیاں۔ لعلکم تاکہ تم، تاکہ تم، تعقلون تم سب سمجھ جاؤ۔ ایک بار پھر سے دیکھتے ہیں، فَقُلْنَا پھر ہم نے کہا، اضربوہ تم سب مارو اسے، اسے، ببعضھا اس کے ٹکڑے کو، کذالک اسی طرح، یحیی زندہ کرے گا، اللہ کس کو؟ الموتیٰ مردوں کو، ویریکم اور وہ تمہیں دکھاتا ہے، آیاتہ اپنی نشانیاں، لعلکم تاکہ تم، تعقلون تم سب عقل رکھو، تم سب سمجھ جاؤ۔ چلیں جی، اس آیت کے پس منظر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس بیک گراؤنڈ میں یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں بنی اسرائیل میں قتل کا ایک واقعہ ہوا۔ قاتل کا پتہ لگانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کے واسطے سے ان کو یہ حکم دیا کہ ایک گائے ذبح کرو اور اس کا گوشت مقتول پر مارو، مقتول اللہ کے حکم سے قاتل کا نام بتا دے گا۔ یہ معجزاتی تدبیر چند مقاصد کے لیے اختیار کی گئی۔ نمبر 1، مصر میں لمبی مدت تک بنی اسرائیل کے قیام کی وجہ سے بنی اسرائیل میں بھی ان کی رسوم اور ان کی تہذیب پیدا ہو گئی تھی۔ مصریوں کی تہذیب کیا تھی کہ مصری گائے کو پوجتے تھے، تو بنی اسرائیل کے ذہن میں بھی اس گائے کے لیے تقدس پیدا ہو گیا۔ اس تقدس کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تدبیر اختیار کی۔ اسی طرح بنی اسرائیل نے یہ غلطی بھی کی کہ سادہ سے حکم کو انہوں نے بہت باریکی سے سوال کر کر کے پیچیدہ بنا دیا۔ تو اس سے مقصد یہ بھی ہے کہ زیادہ تفصیل جاننے کے لیے اور بار بار سوال کرنے کی بجائے ایک سادہ حکم مان لیا جائے، بجائے اس کے کہ اس سادہ سے حکم کو ہم پیچیدہ بنا دیں زیادہ سوال کر کے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اس واقعے کے ذریعے سے انسانوں کو یہ سبق دیا گیا ہے کہ دوسری زندگی بھی اسی طرح ایک ممکن زندگی ہے جیسے پہلی زندگی ممکن ہے۔ اللہ ہر آدمی کو مارنے کے بعد زندہ کرے گا اور اس کو دوبارہ ایک نئی دنیا میں اٹھائے گا۔ چلیں جی، آج کی یہ آیت یہیں پر ختم ہوتی ہے۔
خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اسے سمجھائے۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں ہی شامل رکھے جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ سننے اور سمجھنے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رہیں صحت اور سلامتی اور ایمان والی اور برکتوں والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور ان کو بھی صحت اور سلامتی اور ایمان والی اور برکت والی زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔